بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ درس قرآن مجید کے ہفتہ وار سیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ پچھلے درس میں ہم نے قرآن شریف کی روشنی میں تصور ربوبیت کے حوالے سے گفتگو کی تھی، اور قرآن شریف کی مختلف آیات کی روشنی میں یہ جانا تھا کہ رب حقیقی معنوں میں صرف اور صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی رب نہیں ہے، اور چونکہ اللہ ہی رب ہے لہٰذا وہی معبود ہے، اور چونکہ اللہ رب ہے، اللہ معبود ہے، ہم نے کسی اور معنی میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ربوبیت میں کسی کو شریک نہیں سمجھنا ہے۔ اور ہم نے یہ بھی سورہ فاطر کی آیت نمبر 3 کی روشنی میں کہ رب جو ہے وہ وہی ہے جو خالق بھی ہے، جو رازق بھی ہے، سورہ فاطر کی آیت نمبر 3 اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 کی روشنی میں ہم آج اس سلسلے میں گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، اس حوالے سے کہ بعض لوگوں کی طرف سے یہ ایک وہم اور ایک کنفیوژن پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن شریف میں یہ فرماتا ہے کہ واللہ خیر الرازقین، اللہ بہترین رازق ہے، رازقوں میں سے بہترین رازق ہے، تو اس کے معنی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور رازق بھی ہیں۔ اسی طرح سے جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ مومنون کی آیت نمبر 14 میں تبارک اللہ احسن الخالقین، کہ اللہ احسن الخالقین ہے، تو اس کا مطلب ہے اور بھی خالق ہیں، تو جب اور بھی خالق ہیں اور بھی رازق ہیں تو پھر وہ بھی رب ہیں۔ تو اس طرح سے کچھ غلط فہمیاں کریٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور توحید اور ربوبیت کے تصور کے بارے میں اوہام پیدا کرنے کی اور گمراہی پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو آج ہم اس حوالے سے بھی گفتگو کریں گے، لیکن آج ہم گفتگو کا آغاز کریں گے ایک ویڈیو کلپ کے حوالے سے جو پچھلے کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہے، اور اس کے بارے میں مختلف باتیں ہو رہی ہیں۔ کچھ لوگ اس کی توجیحات کر رہے ہیں اور کچھ لوگ اس کی کھلم کھلا مخالفت کر رہے ہیں۔ وہ ویڈیو کلپ ہندوستان کے ایک مولوی صاحب کی ہے، جس میں وہ بڑے تمطراق کے ساتھ کہتے ہیں، ایک جملہ سنیے، پورا ماحول بناتے ہیں، اور پورا ماحول بنانے کے بعد ایک جملہ دیتے ہیں، کہتے ہیں جملہ سنیے کہ اللہ نے ہمیں پیدا ہی مولا علی کی بندگی کے لیے کیا ہے، ہم تو اللہ کی بندگی کر ہی نہیں سکتے ہیں، اللہ کی بندگی تو اس کے مصطفیٰ بندے کرتے ہیں، اللہ کی بندگی تو اس کے مجتبیٰ بندے کرتے ہیں، اللہ کی بندگی تو اس کے مرتضیٰ بندے کرتے ہیں، ہم تو مولا علی کی بندگی کر سکتے ہیں، وہ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ کلپ سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے، اور کچھ لوگ اسے کہہ رہے ہیں کہ یہ بالکل غلط بات ہے جو مولوی صاحب نے کہی ہے، اور کچھ لوگ اس کی تعویلات اور توجیحات کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ جان لیں کہ جب کوئی شخص لوگوں کے سامنے بیٹھ کر بات کرتا ہے، عوام کے سامنے بیٹھ کر بات کرتا ہے، پبلک کے سامنے بیٹھ کر بات کرتا ہے، تو اس کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ الفاظ کا انتخاب اس طرح سے کرے کہ جن معانی کو وہ بیان کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، الفاظ انہی معانی کو منتقل کریں، الفاظ انہی معانی کو کنوے کریں۔ یہ ہے بنیادی طور پر گفتگو کرنے والے کے فن گفتگو کی مہارت، کہ کوئی ایسا لفظ استعمال نہ کیا جائے کہ جس لفظ سے غلط طرف لوگوں کا ذہن جا سکتا ہو، اور لوگ ان الفاظ سے گمراہ ہو سکتے ہوں۔ قرآن شریف اور ائمہ معصومین کی تعلیمات میں الفاظ کے چناؤ کے بارے میں احتیاط اتنی زیادہ ہے
کہ اب 2 مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، آپ سمجھ جائیں گے۔ عربی زبان کا ایک لفظ ہے راعنا، ہماری رعایت کیجیے، یعنی ہمارا خیال کیجیے۔ ہم بھی جاتے ہیں دکانوں میں، کوئی چیز خریدتے ہیں، دکاندار سے پوچھتے ہیں ہاں بھائی کتنی قیمت ہے اس کی، وہ کہتے ہیں جی اتنی قیمت ہے، ہم کہتے ہیں یار کچھ رعایت کرو۔ یہاں رعایت کرنے کا مطلب کم کرنا، بنیادی طور پہ کیا مطلب ہے؟ کیا کچھ خیال کرو، ہمارا لحاظ کرو کچھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب درس دیتے تھے، تبلیغ کرتے تھے، پڑھاتے تھے، تعلیم دیتے تھے، تو جو سامنے بیٹھے ہوئے لوگ ہوتے تھے ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے کہ جو ذرا فکری لحاظ سے، ذہنی لحاظ سے، عقلی لحاظ سے کمزور ہوتے تھے، بات ان کو ٹھیک طرح سے آسانی سے سمجھ میں نہیں آتی تھی، تو وہ یہ کہنا چاہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ ذرا بات کو آسان بنا کے کہا کریں تاکہ ہم بھی سمجھ جائیں، ہمارا خیال رکھ کے بات کیا کیجئے۔ اس کے لیے وہ ایک لفظ استعمال کرتے تھے راعنا، راعنا، ہماری رعایت کیجئے۔ لفظ ٹھیک ہے، لیکن منافقین نے اور یہودیوں نے اس راعنا کے لفظ کو ایک تھوڑے سے تصرف کے ساتھ ایسے انداز میں کہنا شروع کر دیا کہ راعنا یعنی ہمارا چرواہا۔ لفظ ایک ہے، اس لفظ کو تھوڑا سا ٹویسٹ کر کے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کا پہلو نکالتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو راعنا مت کہو۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گفتگو میں راعنا کا لفظ حرام کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ قولوا انظرنا، یہ کہا کرو کہ انظرنا، ہم پر نظر کریں، ہمارے اوپر نظر رکھیں۔ تو مطلب وہی ہے، لیکن لفظ سے کوئی اور مطلب نہیں نکالا جا سکتا جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کا کوئی پہلو نکلتا ہو۔ اسی طرح سے جب امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام شام میں یزید کے دربار میں جاتے ہیں اور وہاں ایک درباری خطیب ممبر کے اوپر کھڑے ہو کر گفتگو کر رہا ہوتا ہے اور یزید کی تعریفیں کر رہا ہوتا ہے اور مولا علی اور آل علی کے بارے میں بدگوئی کر رہا ہوتا ہے، وہ اپنی گفتگو ختم کرتا ہے، تو اس وقت امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے یزید، کیا مجھے اجازت ہے کہ میں بھی اس لکڑی کے اوپر چڑھ کے کچھ بات کروں؟ تو امام علیہ السلام نے وہاں پر لفظ ممبر استعمال نہیں کیا، لفظ لکڑی استعمال کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ممبر بنیادی طور پر اسلامی ثقافت میں اس چیز کو کہتے ہیں جس کے اوپر کھڑا ہو کر خطیب حق کا پیغام بیان کرتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے پیغام کو بیان کرتا ہے، صداقت کو بیان کرتا ہے، سچائی کو بیان کرتا ہے۔ جس ممبر نما چیز کے اوپر کوئی خطیب کھڑا ہو کے اللہ کو راضی کرنے کی بجائے، رسول کو راضی کرنے کی بجائے یزید کو راضی کرنا چاہ رہا ہو اور آل رسول کے خلاف برا بھلا کہہ رہا ہو، تو وہ چیز اگرچہ بظاہر ممبر کی طرح سے ہے، وہ ممبر کہلانے کی حقدار نہیں ہے۔ تو امام سجاد علیہ السلام وہاں پر لفظ ممبر استعمال کر لیتے تو غلط نہیں ہوتا، لیکن آپ نے احتیاط کی یہ بتانے کے لیے کہ یہ ممبر نہیں ہے، ممبر کا یہ مقصد نہیں ہے، یہ لکڑی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کیا مجھے بھی اجازت ہے کہ میں اس لکڑی کے اوپر چل کے کچھ بات کر لوں؟ تو الفاظ کے استعمال میں بہت احتیاط ہونی چاہیے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ جی ہمیں اللہ نے مولا علی کی بندگی کے لیے ہی پیدا کیا ہے، ہم تو اللہ کی بندگی کر ہی نہیں سکتے، اللہ کی بندگی اللہ کے مصطفیٰ بندے کرتے ہیں، اللہ کی بندگی اللہ کے مرتضیٰ بندے کرتے ہیں، اللہ کی بندگی اللہ کے مجتبیٰ بندے کرتے ہیں۔ تو اپنے آپ سے اللہ کی بندگی کی نفی کر کے پھر یہ کہنا کہ ہمیں اللہ نے مولا علی کی بندگی کے لیے ہی پیدا کیا ہے، تو ان الفاظ سے جو میسج جاتا ہے سننے والوں کے لیے، ایک عام سامع کے لیے، اور جو دوسرے لوگ ہیں، آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ایک چیز ویڈیو میں آتی ہے اور پوری دنیا میں چلی جاتی ہے، آپ کہاں کہاں چل کے توجیحات کریں گے، کہاں کہاں چل کے وضاحت کریں گے؟ تو بات پہلے ہی وہ کی جائے کہ جس کے اندر کسی قسم کی گنجائش ہی نہ ہو اس سے کوئی غلط مطلب نکالنے کی۔ تو اب
کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات غلط ہے جو ان مولوی صاحب نے کہی ہے، میں بھی کہتا ہوں کہ یہ بات بالکل غلط ہے، 100% غلط ہے۔ بعض لوگ اس کی توجیہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جی یہاں بندگی سے مراد اطاعت ہے۔ بھائی بندگی سے مراد اگر اطاعت بھی ہے تو اللہ نے کہاں کہا ہے کہ میں نے تمہیں اپنی اطاعت کے لیے پیدا نہیں کیا ہے؟ عبادت کے معنی لیں بندگی کے، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ ذاریات کی آیت نمبر 56 میں واضح طور پر کہہ دیا ہے، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں کو اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے خلق کیا ہے۔ اور بندگی عبادت کے مترادفات میں سے ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بندگی کے معنی عبادت نہیں ہے۔ بندگی کے معنی میں سے ایک معنی عبادت بھی ہے، اردو میں فارسی میں بالکل ہے، ایک معنی یہ عبادت بھی ہے۔ عبادت کے مترادفات میں لفظ بندگی استعمال ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں نے جنوں کو اور انسانوں کو اپنی ہی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ جب عبادت ہے تو عبادت کے اندر تو بندگی آتی ہی آتی ہے۔ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو عبادت کے اندر تو بندگی آتی ہی آتی ہے، یعنی میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ اللہ نے ہمیں مولا علی کی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی بندگی کے لیے پیدا نہیں کیا ہے۔ اللہ کی بندگی تو مصطفیٰ کر سکتے ہیں، مرتضیٰ کر سکتے ہیں، مجتبیٰ کر سکتے ہیں، ائمہ معصومین کر سکتے ہیں۔ غلط بات ہے، بالکل غلط بات ہے۔ اور اگر بندگی سے مراد صرف اطاعت لے لی جائے تو بھی یہ بات غلط ہے کہ ہمیں اللہ نے مولا علی کی ہی اطاعت کے لیے پیدا کیا ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ واضح الفاظ میں فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ جب آپ اولی الامر کی اطاعت کر رہے ہوتے ہیں، رسول کی اطاعت کر رہے ہوتے ہیں، کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کی اطاعت کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ تو جب آپ اللہ کی رسول کی اطاعت کرتے ہو، اولی الامر کی اطاعت کرتے ہو، وہ آپ اللہ کی اطاعت کر رہے ہو۔ تو بندگی کے معنی میں بھی اگر لیا جائے تو یہ کہنا غلط ہے کہ اللہ کی ہم بندگی کر نہیں سکتے ہیں، ہم تو مولا علی کی بندگی کریں گے، بلکہ ساتھ یہ بھی کہہ دیا گیا کہ ہم مولا علی کی بندگی بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ گمراہ کن باتیں ہیں، یہ غلط باتیں ہیں، یہ غیر ذمہ دارانہ باتیں ہیں۔ اس گفتگو کو یہاں پہ میں ختم کرتا ہوں، اور ختم کرنے سے پہلے میں ایک حدیث امام جعفر صادق علیہ السلام کی اس حوالے سے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ یہ حدیث ہے، کتاب ہے معانی الاخبار شیخ صدوق کی۔ اس کی جو آغاز میں جو پہلا باب ہے اور اس پہلے باب کی جو پہلی حدیث ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، وہ قابل غور ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، انتم افقہ الناس اذا عرفتم معانی کلامنا، تم سب لوگوں سے زیادہ فقیہ ہو جاؤ گے۔ افقہ الناس، سب لوگوں سے زیادہ فقیہ، سب لوگوں سے زیادہ سمجھدار ہو جاؤ گے۔ اذا عرفتم معانی کلامنا، جب تم ہمارے کلام کے معنی سمجھنے لگ جاؤ۔ ان الکلمۃ لتنصرف علی وجوہ، یقیناً ایک بات، ایک کلمہ، اسے کئی شکلوں میں پھیرا جا سکتا ہے، اسے کئی شکلوں میں گھمایا جا سکتا ہے۔ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں بھی یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ کبھی کوئی بندہ بات کرتا ہے، پھر ہم کہتے ہیں کہ یار تم نے کیا کہا ہے، وہ تھوڑا سا اس بات کو مختلف طریقے سے کرتا ہے، ہم کہتے ہیں یار اب تم اپنی بات کو گھما رہے ہو، اب تم اپنی بات کو پھرا رہے ہو، یار فلاں شخص اپنی باتوں کو بڑا گھماتا ہے۔ تو یہ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے بات کو گھمانے والا۔ کوئی بندہ ایسی بات کرتا ہے، ہم کہتے ہیں یار اب بات کو گھماؤ نہیں، پہلے تم نے یہ بات کہی تھی، اب تم بات کو گھما رہے ہو۔ تو امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ان الکلمۃ لتنصرف علی وجوہ، ایک بات جو ہے اسے کئی شکلوں میں گھمایا جا سکتا ہے۔ فلو شاء انسان، اگر کوئی انسان چاہے، لصرف کلامہ کیف شاء، تو وہ جیسے چاہے اپنے کلام کو، اپنی بات کو گھما سکتا ہے، ولا یکذب، اور جھوٹا بھی نہیں ہوگا۔ تو انسان کو گفتگو کرتے وقت محتاط ہونا چاہیے، انسان کو اپنے سٹیٹس کا احساس ہونا چاہیے کہ میں کہاں پہ بیٹھا ہوا ہوں، کیا بات کر رہا ہوں، یہ بات کہاں تک جائے گی، اور لوگ اس بات سے کیا معنی اور کیا مفہوم لیں گے۔
لہٰذا توحید اور امامت کے بارے میں گفتگو کرتے وقت مقرر کو، خطیب کو الفاظ کے استعمال میں اسی طرح سے محتاط ہونا چاہیے جیسا میں نے عرض کیا کہ قرآن شریف ہمیں کیسی احتیاط کی تاکید کرتا ہے، اور امام سجاد علیہ السلام نے لفظ ممبر استعمال کرنے کی بجائے لفظ لکڑی استعمال کیا۔ تو اگر کوئی شخص ایک بات کرتا ہے، اس کی بات میں جھول ہوتا ہے، اس کی بات میں ایک ڈھیلا پن ہوتا ہے، اور اس کی بات میں سے کئی مطلب نکل سکتے ہوتے ہیں، اور آگے اختلافات پیدا ہو سکتے ہیں، کنفیوژنز پیدا ہو سکتی ہیں، تو اگر بولنے والا عقل مند ہے، اگر بولنے والا بولنے کے طریقے اور سلیقے سے آشنا ہے، تو وہ حتی الامکان وہی الفاظ استعمال کرے گا جو اس کے معنی کو بیان کر سکیں۔ ایک انسان بات کر دے اور لوگ اس بات سے ایک مطلب سمجھیں، عمومی طور پہ جو مطلب سمجھا جا رہا ہو لوگ سمجھیں، اور پھر وہ شخص یہ کہے کہ جی میری تو مراد یہ نہیں تھی، میں تو یہ کہنا چاہتا تھا، تو ہم کہیں گے معذرت جناب، اگر آپ کہنا یہ چاہتے تھے اور لفظ آپ نے یہ استعمال کیا ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ آپ کو گفتگو کرنے کا سلیقہ ہی نہیں آتا، آپ کو بات کرنے کا طریقہ ہی نہیں آتا۔ تو جس بندے کو بات کرنے کا سلیقہ نہ آئے، جس بندے کو بات کرنے کا طریقہ نہ آئے، اسے پھر ایسے فورم پہ بٹھانا ہی نہیں چاہیے کہ جہاں وہ بیٹھ کر توحید کی گفتگو کرے اور امامت کی گفتگو کرے۔ تو الفاظ کے معاملے میں بہت احتیاط کرنا ضروری ہے۔ اب آتے ہیں اپنے پچھلے درس کے تسلسل میں کہ اللہ رب ہے اور اللہ ہی معبود ہے۔ ہم نے حقیقی رب اور ظاہری رب کے معنی واضح کیا تھے۔ ظاہری رب جو ظاہری طور پر پالتا ہے، آپ نے کوئی بھی جانور رکھا ہوا ہے، آپ اس کو پالتے ہیں تو آپ ظاہری طور پر اس جانور کے رب ہیں، لیکن حقیقی رب صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، جس نے اس کو خلق کیا ہے اور اس کے وجود کے ہر پہلو کو خلق کیا ہے، عدم سے وجود میں لے کے آیا ہے، اسے زندگی دی ہے اور اس کے لیے مختلف قسم کے رزق پیدا کیے ہیں، رزق کا بھی وہ خالق ہے۔ تو یہ گفتگو پچھلے درس میں ہمارے ہوئی، لیکن چونکہ ہمارے معاشرے میں ایک چل رہی ہے، ایک مشکل چل رہی ہے غالیوں کی طرف سے، نصیریوں کی طرف سے، عقیدہ تفویض کے قائلین کی طرف سے، کہ گویا اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تخلیق اور لوگوں کی تخلیق اور ان کا رزق جو ہے وہ محمد و آل محمد کے سپرد کر دیا ہے۔ لیکن جب ہم قرآن شریف کی روشنی میں دیکھتے ہیں اور ائمہ معصومین کی تعلیمات کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو بالکل واضح ہے کہ اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں ہے اور اللہ کے سوا کوئی رازق نہیں ہے۔ جب اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی رازق نہیں ہے، تو پھر اللہ کے سوا کوئی رب بھی نہیں ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود بھی نہیں ہے۔ پچھلے درس میں ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 کی روشنی میں گفتگو کی، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو عبادت کرو، بندگی کرو، پرستش کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں خلق کیا۔ تو یہاں خالق ہونا، اور پھر آگے چل کے ذکر اس چیز کا بھی ہے کہ اس نے آسمان کو چھت بنایا، زمین کو بچھونا بنایا، آسمان سے پانی نازل کیا، وَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اور پھر تمہارے لیے رزق پیدا کیا۔ تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو خالق ہے، جس نے زمین اور آسمان تمہاری رہائش کے لیے بنائے ہیں، تمہارے لیے چھت بنایا، تمہارے لیے بچھونا بنایا، تمہارے لیے پانی نازل کیا، تمہارے لیے رزق پیدا کیا، اس کی بندگی کرو، اس کی عبادت کرو، اس کی پرستش کرو۔ یعنی پرستش کرو رب کی۔ رب کون ہے؟ جو خالق بھی ہے، جو رازق بھی ہے۔ اور اسی طرح سے سورہ فاطر کی آیت نمبر 3، حال من خالق غیر اللہ، کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق ہے؟ یرزقکم من السماء والارض، جو آسمانوں اور زمین سے تمہیں رزق دیتا ہو، لا الہ الا ہو، یہی اللہ جو خالق ہے، یہی اللہ جو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ وَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، تو تم کس طرف بہہ کے جا رہے ہو۔ اب غلط فہمی کہاں پیدا ہوتی ہے؟ ان آیات کے ذریعے سے لوگ غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے علاوہ اور بھی رازق ہیں۔ جب اللہ خود کہہ رہا ہے کہ تبارک اللہ احسن الخالقین، تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ کے علاوہ اور بھی خالق ہیں۔ تو آج ہم
اس غلط فہمی کا ازالہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ جیسا کہ پچھلے درس میں نے عرض کیا کہ یہ الفاظ نزول قرآن سے پہلے عرب معاشرے میں استعمال ہوتے تھے، اور عرب ان الفاظ کو ان کے معنی میں استعمال کرتے تھے۔ تو ایک معنی وہ تھے جو عربوں میں عام رائج معنی تھے، اس کے بعد قرآن شریف نے آ کے ان الفاظ کو جب استعمال کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ کو جب اپنے بارے میں استعمال کیا تو انہیں ایک خاص معنویت عطا کی، انہیں ایک خاص مفہوم عطا کیا۔ عربی زبان میں خلق کرنا کسی بھی چیز کو پیدا کرنے کو کہتے ہیں، کسی بھی چیز کے بنانے کو کہتے ہیں خلق کرنا۔ آپ عربی ڈکشنری میں دیکھیں تو جہاں خلق کا لفظ استعمال ہوا ہے اس کے بعد جو مثال دی گئی ہے اس کے لیے، تو اس کے لیے ایک مثال یہ دی جاتی ہے اکثر عربی ڈکشنریز میں کہ خلق الکذبہ، اس شخص نے جھوٹ خلق کیا۔ یعنی اگر ایک شخص نے جھوٹ بولا ہے، ایک شخص نے جھوٹی بات کہی ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں عربی زبان میں؟ خلق الکذبہ، اس شخص نے جھوٹ خلق کیا ہے، جھوٹ پیدا کیا ہے۔ تو یہاں کسی چیز کو وجود میں لانا، جو چیز پہلے موجود نہیں تھی اس کو وجود میں لانے کو کہتے ہیں خلق کرنا۔ میز نہیں ہے، لکڑی آپ نے دی ترخان کو، کارپینٹر کو، اس نے لکڑی سے میز بنا دیا۔ اب عربی زبان میں کہیں گے یہ کارپینٹر جو ہے اس نے اس میز کو خلق کیا۔ ہم اپنی اردو زبان میں بھی یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کسی شاعر کے لیے، کسی ادیب کے لیے، کسی افسانہ نگار کے لیے، ہم کہتے ہیں یہ اس کی تخلیق ہے۔ کسی فنکار کے لیے، کسی آرٹسٹ کے لیے، اس کے فن پارے کے بارے میں ہم کہتے ہیں یہ اس کا فن ہے، یہ اس کی تخلیق ہے۔ یعنی ایک چیز جو پہلے موجود نہیں تھی، کوئی شخص جب اسے وجود میں لے آتا ہے، اسے بنا لیتا ہے، تو وہ بن جاتی ہے اس کی تخلیق۔ یہ ایک عام لغوی معنی ہے تخلیق کے۔ اس لحاظ سے کوئی بھی شخص کسی بھی چیز کو جب بناتا ہے، آپ چائے بناتے ہیں، آپ چائے کے خالق ہو جاتے ہیں۔ کوئی خاتون روٹی بناتی ہے گھر میں، وہ اس روٹی کی خالق ہو جاتی ہے، چاہے وہ مسلم ہے، چاہے وہ نان مسلم ہے، چاہے کوئی بھی ہے۔ تو یہ ایک عام انسانی فعل ہے، الہی فعل نہیں ہے، یہ عام انسانی فعل ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے حال من خالق غیر اللہ، کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق ہے؟ یا پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ زمر کی آیت نمبر 62 میں اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا خالق ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں جو چیز بھی نظر آتی ہے اس چیز کا حقیقی خالق اللہ ہے۔ یعنی ایک ٹیبل ہے، وہ ٹیبل بظاہر کارپینٹر نے بنایا ہے، عربی ڈکشنری کے لحاظ سے، عربی لغت کے لحاظ سے اس ٹیبل کا خالق کون ہے؟ وہ کارپینٹر ہے۔ لیکن جب اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا خالق ہے، تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اس ٹیبل کا بھی حقیقی خالق اللہ ہے۔ کیسے؟ کہ جب ایک کارپینٹر ایک ٹیبل بناتا ہے لکڑی سے، تو لکڑی تو اس نے ایجاد نہیں نہ کی ہے، لکڑی کا تو وہ موجد نہیں ہے، اس نے لکڑی کے مختلف حصے کاٹے، مختلف حصوں کو تراشا، ان کو جوڑا، ان میں کیل لگائے، ان کے اندر گلو لگائی اور میز کی شکل دے دی۔ لیکن وہ جو لکڑی ہے اس لکڑی کا خالق تو وہ نہیں ہے، وہ لکڑی اب جس بھی درخت کی تھی اس درخت کا خالق تو یہ کارپینٹر نہیں ہے۔ اسی طرح سے یہ اپنا جو ہاتھ اس نے استعمال کیے ہیں اس میز کو بنانے کے لیے، اور جو اپنی اس نے سوچ استعمال کی ہے، یہ جو سوچ اس نے استعمال کی ہے، یہ سوچ، یہ سوچنے کی صلاحیت، یہ ہاتھ، یہ جسمانی طاقت، یہ جسمانی صلاحیت، یہ فکری صلاحیت، یہ عمل کرنے کی صلاحیت، یہ سب بھی اللہ تعالیٰ کی خلق کی ہوئی ہیں۔ یہ کارپینٹر اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اس کا ہاتھ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اس کے ہاتھ کے اندر جو طاقت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی خلق کی ہوئی ہے، اس کا ذہن اللہ تعالیٰ کا خلق کیا ہوا ہے، اس کے سوچنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ کی خلق کی ہوئی ہے، اس کے اندر لکڑی سے ٹیبل بنانے کی جو صلاحیت ہے وہ صلاحیت اللہ تعالیٰ کی خلق کی ہوئی ہے، خود لکڑی اللہ تعالیٰ کی خلق کی ہوئی ہے، اس نے صرف ان ساری چیزوں کو استعمال کر کے اسے ایک شکل دی ہے۔ تو حقیقت میں اس ٹیبل کا بھی خالق
اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ اللہ خالق کل شیء، جو بھی شے تمہیں نظر آتی ہے، جو بھی چیز نظر آتی ہے، اس چیز کا حقیقی خالق کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ حقیقی خالق اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح سے کوئی اور آتا ہے، وہ کسی ایلومینیم کا ٹیبل بنا دیتا ہے، کوئی شیشے کا ٹیبل بنا دیتا ہے، کوئی کسی دھات کا ٹیبل بنا دیتا ہے۔ جس چیز سے بھی کوئی بندہ کوئی بھی چیز بناتا ہے تو وہ را میٹیریل بھی اللہ تعالیٰ کا پیدا کیا ہوا ہے، اور بنانے والا جو ہے ظاہری طور پر وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ اس کی ساری صلاحیتیں، ساری توانائیاں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی خلق کی ہوئی ہیں۔ لہٰذا ظاہری طور پر جو چیزیں ہم خلق کرتے ہیں، ظاہری طور پر جو چیزیں ہم بناتے ہیں، ان چیزوں کا بھی حقیقی خالق صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ اللہ خالق کل شیء۔ اسی طرح سے آ جاتے ہیں رازق کے اوپر، واللہ خیر الرازقین، سورہ جمعہ کی آخری آیت، واللہ خیر الرازقین۔ جب اللہ اپنے بارے میں کہتا ہے خیر الرازقین تو اب لوگ کہتے ہیں کہ جناب دیکھیں اللہ خود کہہ رہا ہے کہ رازقین ہیں اور بھی رازق ہیں، لیکن میں اور رازقوں میں سے سب سے اچھا رازق میں ہوں۔ جیسا کہ خالق اور بھی ہیں تو تبارک اللہ احسن الخالقین، تو اللہ سب سے اچھا خالق ہے۔ تو بتا دیا کہ جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے تبارک اللہ احسن الخالقین تو خالقین کہتے وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ خالق ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو خالقیت کا نظام ہے، اللہ تعالیٰ کی جو خالقیت ہے، جس طرح سے اللہ تعالیٰ خالق ہے اس طرح سے خالق ہونے میں کوئی اللہ تعالیٰ کے شریک نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی اللہ تعالیٰ نے نفی کر دی یہ کہہ کر اللہ خالق کل شیء، اس کی اللہ تعالیٰ نے نفی کر دی یہ کہہ کر کے حال من خالق غیر اللہ، کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق ہے؟ تو خالق کے بعد اب رازق کا بھی بالکل یہی مسئلہ ہے۔ رازق عربی زبان میں کہتے ہیں رزق فراہم کرنے والے کو۔ اب رزق فراہم کرنے والا بھی اسی طرح سے ہو سکتا ہے۔ ظاہری طور پہ رزق فراہم کرنے والا، دیکھیے سورہ حجر، اس میں جو سورہ حجر 14ویں پارے میں ہے، اس کی آیت نمبر 19 اور آیت نمبر 20 کو دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کی خلقت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا، اور زمین کو ہم نے پھیلایا، وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اور ہم نے اس کے اندر پہاڑ گاڑے، وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، اور ہم نے اس میں اگایا ہر چیز کو بالکل موزوں اور بالکل ہم آہنگ، وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور ہم نے اس میں تمہارے لیے اسباب معیشت فراہم کیے، تمہارے لیے اسباب معیشت فراہم کیے، زندگی کے جو ضروریات ہیں وہ فراہم کیں، وَمَن لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور ان لوگوں کے اسباب معاش پیدا کیے جن کے تم رازقین نہیں ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کفار سے بات کرتے ہوئے، مسلمانوں سے بات کرتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے کہ جن لوگوں کے، جن چیزوں کے تم رازقین نہیں ہو، ان کے اسباب حیات، ان کے اسباب معاش، ان کی ضروریات زندگی بھی اس زمین سے میں نے پیدا کی ہیں۔ تب جب اللہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ جن کے تم رازقین نہیں ہو، تو کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی اللہ مجھے کہہ رہا ہے، اللہ آپ کو کہہ رہا ہے، اللہ ہر ایک کو کہہ رہا ہے۔ تو یہاں رازقین بالکل لغوی معنی میں ہے کہ جب بھی کوئی شخص کسی کے لیے رزق فراہم کرتا ہے، باپ اپنے بچوں کے لیے رزق فراہم کرتا ہے، ہیڈ آف دا فیملی اپنی فیملی کے لیے رزق کما کر لے کے آتا ہے۔ آپ نے اپنے گھر میں کوئی جانور رکھے ہوئے ہیں، جیسا کہ پچھلے درس میں مثال دی تھی پالنے کی، آپ ان جانوروں کی ضروریات، ان پیٹس کی ضروریات زندگی آپ انہیں فراہم کر رہے ہو، آپ ان کے رازق ہو۔ جن علاقوں میں ایک جاگیردارانہ نظام ہے، ایک فیوڈل سسٹم ہے، جہاں ایک جاگیردار، جہاں ایک خان ایک بہت بڑی زمین کا مالک ہے اور اس نے کچھ کاشتکار رکھے ہوئے ہیں، کچھ مزارے رکھے ہوئے ہیں، تو ان کاشتکاروں کی، ان مزاروں کی حیثیت بھی وہ جانوروں کی طرح سے ہے۔ جیسے وہ جانوروں سے
کام لیتا ہے ہل چلانے کے لیے اور دوسرے کام لیتا ہے، اسی طرح سے وہ کاشتکاروں سے بھی کام لیتا ہے، تنخواہ وغیرہ کوئی نہیں ہے، لیکن کیا کہتا ہے کام لیتا ہے، انہیں کھانے کے لیے سال کی گندم دے دیتا ہے، انہیں کچھ پیسے دے دیتا ہے جس سے وہ اپنے لباس وغیرہ اور باقی ضروریات پوری کر لیتے ہیں۔ تو ان کو ضروریات زندگی فراہم کر دیتا ہے باقاعدہ، جیسے ہوتا ہے کہ یہ تمہاری جاب ہے اور تمہاری اتنی دیر کی جاب ہے اور اتنی دیر کی جاب کی تمہاری اتنی تنخواہ ہے، اس قسم کا کوئی سلسلہ نہیں ہے۔ جیسے جانور اس نے رکھے ہوتے ہیں ایسے ہی کاشتکار رکھا ہوا ہوتا ہے، تو اس کاشتکار کی بھی ضروریات وہ اسی طرح سے پوری کر رہا ہوتا ہے جیسے اپنے جانور کی کر رہا ہوتا ہے۔ زمانہ نزول قرآن میں بہت سارے لوگ اسی طرح سے ہوتے تھے جو اپنے مالکوں کے غلام ہوتے تھے، غلامی کا دور تھا۔ آج کل بھی غلامی ہے، لیکن آج کل غلامی اور طرح کی ہے۔ آج کل سپر پاورز کی غلامی ہے، ورلڈ بینک کی غلامی ہے، IMF کی غلامی ہے، شکل بدل گئی ہے۔ اس زمانے میں ایک فرد کسی فرد کا غلام ہوتا تھا، کئی افراد ایک بندے کے غلام ہوتے تھے۔ جس طرح ایک بندے کے پاس کئی گھوڑے ہوتے تھے، کئی گائیں ہوتی تھیں، کئی بکریاں ہوتی تھیں، کئی اونٹ ہوتے تھے، اسی طرح سے کئی انسان بھی اس نے خرید کر غلام بنا کر رکھے ہوئے ہوتے تھے۔ وہ ان کا مالک ہوتا تھا، ان کو وہ رزق فراہم کرتا تھا تاکہ وہ کھائیں پئیں اور اس کے لیے کام کریں، تو یہ اس کا رازق ہوتا تھا۔ تو کئی لوگ ایسے ہوتے تھے جو کسی کے غلام نہیں بھی ہوتے تھے، لیکن وہ اپنے قبیلے کے سردار کے رحم و کرم پہ ہوتے تھے کہ اگر ہم نے قبیلے کے سردار کے ساتھ بغاوت کی تو وہ جو ہماری آمدنی ہے اس پہ فرق پڑ جائے گا، ہمارے معاشی حالات خراب ہو جائیں گے، ہم تنگ دست ہو جائیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ خیر الرازقین، یعنی یہ جو رزق دینے والے ہیں یہ تو ظاہری رازق ہیں، حقیقی رازق تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے جو آپ کے لیے آسمانوں سے زمین سے رزق فراہم کرتا ہے۔ لہٰذا رزق کے معاملے میں تم ان ظاہری اسباب کے اوپر بھروسہ مت کرو۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ جہاں کہہ رہا ہے واللہ خیر الرازقین، تو یہاں رازقین سے مراد یہ ظاہری رازق ہیں۔ جیسے کوئی بھی شخص اپنے بچوں کے لیے رازق ہے، جیسے کوئی بھی شخص اپنے گھر میں رکھے ہوئے پالتو جانوروں اور اپنے پیٹس کے لیے رازق ہے، لیکن وہ مفہوم رازق ہونے کا کہ جس نے زمین بنائی، زمین کے اندر سے رزق بھی اس نے اگایا۔ جب اللہ ہمیں کہتا ہے کہ تم لوگ رازقین ہو اپنی فیملی کے، تو زمین ہم نے نہیں بنائی، اس زمین کے اندر جو بیج بویا گیا وہ بیج ہم نے نہیں بویا، وہ جو بیج اگا تو اس بیج کو ہم نے نہیں اگایا۔ یہ رزق کی کریشن، رزق کی تخلیق والا سارا پروسیس یہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرتا ہے۔ زمین جس سے رزق اگتا ہے وہ زمین اللہ کی بنائی ہوئی ہے، وہ دانہ جس سے رزق اگتا ہے وہ دانہ اللہ کا بنایا ہوا ہے، وہ پانی جس سے زمین کی آبیاری ہوتی ہے اور رزق پیدا ہوتا ہے وہ اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے، اور وہ جو دانہ اگتا ہے اگنے کے بعد اس کی جو پرورش ہوتی ہے وہ اللہ کر رہا ہوتا ہے، وہ کوئی اور رازق نہیں کر رہا ہوتا۔ اسی طرح سے جب فصل پک کے تیار ہو جاتی ہے، قرآن شریف میں کئی جگہوں پہ اس چیز کا ذکر ہے، انشاءاللہ آگے ہم اس کے بارے میں بات کریں گے کہ جب فصل پک کے تیار ہو جاتی ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ بس جی اب ہمارا کام مکمل ہو گیا، اب تو سیف ہو گئے، سیکیور ہو گئے، اب تو یہ ہمارے ہاتھ میں آ گئی۔ ایک آندھی آتی ہے، ایک جھکڑ آتا ہے، ایک طوفان آتا ہے، ایک بارش آتی ہے، ایک ژالہ باری ہوتی ہے اور کھڑی ہوئی تمہاری فصلیں ختم ہو جاتی ہیں، تمہارا سارا کیا دھرا بیکار ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ نہیں، رزق میرے ہاتھ میں ہے۔ تو رازق حقیقی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اللہ کے سوا کوئی اور رازق نہیں ہے۔ قرآن میں جہاں لفظ رازقین استعمال ہوا ہے جمع کی صورت میں واللہ خیر الرازقین، تو یہاں رازقین سے مراد عام لوگ ہیں جو کسی کے لیے بھی رزق فراہم کرتے ہیں۔ اور اسی طرح سے جہاں خالقین کا لفظ استعمال ہوا ہے وہاں بھی ظاہری تخلیق مراد ہے، اور اللہ تعالیٰ حقیقی رازق ہے، اللہ تعالیٰ ہی حقیقی خالق ہے، اس کے سوا نہ کوئی حقیقی خالق ہے نہ اس کے سوا کوئی حقیقی رازق ہے، اور چونکہ وہی حقیقی خالق ہے، وہی حقیقی رازق ہے، لہٰذا وہی رب ہے، اور چونکہ وہی رب ہے لہٰذا وہی معبود ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن شریف کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کی صفات کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو، اس کی خالقیت کو، اس کی رزاقیت کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں سچے دل سے اللہ تعالیٰ کی بندگی کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔